فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سیدہ رائحہ کاظمی ہے اور آج مجھے جس کتاب کو پڑھنے کا شرف کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے وہ میزان الحکمت جلد نمبر 7 ہے، اور یہ کتاب نیلے رنگ کی جلد ہے اور اس کے اوپر گولڈن رنگ سے حاشیہ اور بہت خوبصورت ریڈ کلر سے چھوٹا چھوٹا سائز پہ حاشیے میں نمونہ بنا ہوا ہے۔ سرخ رنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اور اوپر گولڈن سے جو تحریر کیا گیا ہے وہ کتاب کا نام ہے میزان الحکمت۔ تالیف ہے اس کی آیت اللہ محمد محمدی رے شہری، مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل اور مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور۔ اس کے بعد ہم کتاب کو کھولتے ہیں اور پہلے پیج پہ ہم اس کے آ گئے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم دعا گو ہیں ان تمام لوگوں کے جو اس کاوش میں ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عنایت فرمائے۔ کتاب کھولیے اور کتاب ہے میزان الحکمت جلد نمبر 7 از آیت اللہ محمدی رے شہری، مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل، ناشر ہیں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، گنگا رام بلڈنگ، شاہراہ قائد اعظم لاہور۔ اب ہم نے پھر پیج الٹایا اور پیج پر مونوگرام بنا ہوا ہے مصباح القرآن ٹرسٹ کا۔ اس کے بعد نام کتاب میزان الحکمت جلد 7، مؤلف آیت اللہ محمد رے شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، مطبع احمد دین پرنٹرز، کتابت محمد اقبال سندھو، تاریخ اشاعت محرم الحرام 1432 ہجری، ایڈیشن دوم ہے اور ملنے کا پتہ قرآن سینٹر، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ صفحہ نمبر 3 پہ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر: قرآن کریم دین مقدس اسلام کی کتاب آئین اور ایک مکمل اور محفوظ دستور حیات ہے۔ اس کی تشریح و تعبیر کے لیے ایک ایسی ناقابل اختلاف ذات کا وجود ضروری تھا جس کا ہر قول حجت اور جس کی ہر بات سند ہو، اور وہ ذات رحمت تمام حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی ہی ہو سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سیرت و کردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت، اور اسلام اتوار و گفتار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اسی قول و فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم تک پہنچے حدیث کہتے ہیں، اور ان احادیث کے دوسروں تک پہنچانے کو روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث سے مبارک قرآن مجید سے وابستہ اور قرآن مجید حدیث مبارکہ موید ہے۔ فرمان الہی کے مطابق دونوں یکساں ہدایت آفرین، قابل تعظیم، واجب الاحترام اور حجت ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ حدیث نبوی کے صحت انتصاب کے بعد اس کا اتباع اسی طرح فرض ہے جس طرح اتباع قرآن۔ حدیث قرآن کی شاہراہ
قرآنی تعلیمات کی مفسر، الہی احکام کی مظہر، قرآن فہمی کا ذریعہ، اسلام شناسی کا وسیلہ، سنت کا ماخذ اور اسلام کے چہارگانہ اصول فقہ میں اصل دوم ہے۔ نیز یہ کہ حدیث دین اسلام کی ایک اہم اساس اور بیان احکام میں حجت ساطع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر، شیعہ و اہل سنت کے بزرگ علماء نے علم حدیث کی تحقیق و تدوین میں اپنی عمریں صرف کر دی اور ان کی کاوشوں سے مکتب اہل سنت کی سیاستہ اور مکتب شیعہ کی کتب اربع منصفہ شہود پر آئیں۔ اس سے بعد کے ادوار میں بھی جمع و تدوین حدیث کا سلسلہ جاری رہا اور ہر دور مکتب فکر کے محترم علماء نے علم حدیث میں بہت سی کارآمد کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اسی کے تسلسل میں ہمارے اس دور کے ایک بلند ہمت اور متجر عالم دین آیت اللہ محمدی رہ شہری نے طرفین کی کتب حدیث کے طویل تحقیقی مطالعے کے نتیجے میں ہزاروں حدیثوں پر مشتمل علم حدیث کی ایک دقیق کتاب میزان الحکمت 10 ضخیم کی جلدوں میں مرتب فرما کر کتب حدیث میں ایک عظیم القدر اضافہ کیا ہے۔ اس میں اسلام کے اعتقادی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی موضوعات کے ذیل میں سینکڑوں عنوانات قائم ہیں۔ پھر ان عنوانات کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر ہر عنوان کے تحت اس سے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوعات کے تنوع، عنوانات کی ترتیب اور سہل الاستفادہ ہونے کے اعتبار سے جدید دور کی ضرورتوں اور ذوق مطالعہ کے عین مطابق ہے۔ حدیث کے اس باعظمت مجموعے میزان الحکمت کی 10 ضخیم جلدوں کو عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا صبر آزما کام مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور کے پرنسپل حضرت مولانا محمد علی فاضل کے خامہ گوہر ریز سے انجام پا رہا ہے۔ چنانچہ تاحال موصوف نے اس کی کئی جلدوں کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے، جن کی مرحلہ وار طباعت و اشاعت شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت میزان الحکمت جلد نمبر 4 کا اردو ترجمہ اور جلد نمبر 7 کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جن کو قرآن و قرآنیات کے ممتاز ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ کے ذیلی ادارے مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز نے خدمت حدیث کے جذبے سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں حدیثوں کا عربی متن بھی شامل ہے اور عربی عبارات کے مقابل ان کا اردو ترجمہ تحریر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حدیث کے اردو ذخیرہ کتب میں ایک قابل فخر اضافہ ہے، جو انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے عملی نفاذ میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو صوری اور معنوی لحاظ سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، تاہم آپ کی قیمتی آراء اور مفید مشوروں کے طلبگار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ زیر نظر میزان الحکمت جلد نمبر 7 ایسی بلند پایہ دینی و علمی کتاب کی توسیع و اشاعت میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اپنا نام مبلغین حدیث کے زمرے میں درج کروائیں گے۔ اس طرح آپ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کریں گے، جبکہ ان ذوات مقدسہ کی خوشنودی دراصل خدائے تعالیٰ ہی کی خوشنودی ہے۔ والسلام، اراکین مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز۔ اب آئیں اس کی فہرست کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے عنوانات کو انشاءاللہ پڑھنا ہے اور آپ کی سماعتوں میں سننا ہے۔ صفحہ نمبر 5 میزان الحکمت جلد نمبر 7، ہیڈنگ فصل نمبر 39 سے جو کتاب جو میں انشاءاللہ کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم سے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ فصل نمبر 39 عمل، صفحہ نمبر 15، عمل و جزا کا باہمی رابطہ، صفحہ نمبر 19، عمل انسان کا ایسا دوست ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، صفحہ نمبر 25، ہر عمل اگنے والا سبزہ ہے، صفحہ نمبر 27، پابندی سے عمل کرنا، صفحہ نمبر 28،
صفحہ نمبر 30 پر عمل کرنے والا اس پر 1 سال تک کاربند رہے۔ نیک عمل کی پابندی کے فوائد صفحہ نمبر 31 پہ ہے۔ تھوڑا عمل ہو لیکن پابندی سے بجا لائے 32۔ قول سے زیادہ فعل اختیار کرو 33۔ افضل ترین عمل 33 ہے۔ جن لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں 37۔ جن کے اعمال انہیں فائدہ نہیں دیں گے 39۔ جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں یہ بھی 39 پر ہی ہے۔ اللہ بندے کو دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو ناپسند فرماتا ہے پیج نمبر 43۔ ایسا کام نہ کیا کرو پیج نمبر 44۔ علم و عقل سے کام لو پیج نمبر 45۔ عمل کے بل بوتے پر کوئی نجات نہیں پائے گا 46۔ بغیر عمل کے بل بوتے پر کوئی نجات نہیں پائے گا 46۔ اگر کوئی شخص 70 انبیاء کے اعمال بھی بجا لائے اللہ تعالیٰ انسان بجا لائے، یہ صفحہ نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سدھارنے کی وجہ سے اس کی اولاد اور ہمسایوں کی حفاظت کرتا ہے پیج نمبر 48۔ عمل کی پختگی پیج نمبر 49 اور پیج نمبر 50 پر ہے۔ عمل سے متعلق متفرق احادیث۔ اگلی فصل کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کا پیش ہونا، فصل نمبر 40 ہے اور پیج نمبر 53 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اعمال کا پیش ہونا 54، ائمہ کے حضور اعمال کا پیش ہونا 55۔ اگلی فصل 41 پر اعمال نامہ 59 پیج پر ہے، تجسم اعمال 60 پر ہے۔ فصل نمبر 42 معانقہ یعنی بغلگیر ہونا پیج نمبر 70 پر، اور فصل نمبر 43 وعدہ گلے کا ہار ہے پیج نمبر 71 پر۔ عہد و پیمان ہے پیج نمبر 75 پر اور عہد الہی 76 پر۔ اگلی جو فصل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ فصل نمبر 44 ہے، معاد قیامت 78 پر، قیام کے نام 82 پر، تمہارا کیا خیال ہے 84 پر، جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا اسی طرح پلٹائے گا 91 پر، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا 98 پر، دوبارہ زندگی 102 پر، زمین و آسمان کا خالق ہی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے 104 پر، معاد جسمانی ہوگا 113 پر، قیامت قریب ہے 117 پر، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے 119 پر۔ فصل نمبر 45 قیامت کی علامتیں پیج نمبر 122 پر، سور پھونکا جائے گا پیج نمبر 127 پر۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 6 ہے، اور انشاءاللہ جو مضمون ہم اس سلسلے میں پڑھیں گے اور سماعت بھی کریں گے، آپ کے جو گوش گزار ہم عنوان کریں گے، بہت اچھے عنوانات ہیں۔ زلزلہ زمین 130 پر، زمین ذرہ ذرہ ہو جائے گی 131 پر، پہاڑ اڑنے لگیں گے 132 پر، زمین تان دی جائے گی 134 پر، دریا ایک دوسرے میں مل جائیں گے پیج نمبر 135 پر، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے 137 پر، آسمان پھٹ جائے گا 140 پر، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا 145 پر، قبروں سے نکل آنے کا دن 148 پر۔ اب آ جائیں فصل نمبر 46 پر، میدان حشر کی کیفیت۔ یہ آپ کو عنوان ملے گا پیج نمبر 155 پر، اور اس کے ذیل میں جو ہم موضوع سماعت کریں گے وہ ہیں قیامت میں متقین کی حالت 157 پر، قیامت میں گناہگاروں کی حالت 161 پر، اور نامہ اعمال 167 پر، اصحاب الیمین یا اپنے ہاتھ میں اعمال لینے والے 178 پر، اصحاب شمال یا جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا 181 پر۔ جانور بھی محشور ہوں گے 184 پیج پہ ہم پڑھیں گے، اور قیامت کے موافق 184 پر، کوثر 186 پر۔ فصل نمبر 47 کا عنوان ہے عادت، اور عادت کے سلسلے میں عادت فصل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے 189 پہ، اور اس سلسلے میں جو موضوعات یہاں پر دیے گئے ہیں، عادات پر غلبہ 190 پہ، نیکی ایک عادت ہے 191 پہ، اپنے نفس کو ان اوصاف کا عادی بناؤ 192 پہ، عادات کی تبدیلی 193 پہ، نیک لوگوں کی عادتیں 195 پہ، بہترین زندگی
معذرت برے لوگوں کی عادتیں 195 پر. نفس کو ایسی چیزوں کا عادی بنانا جن کا وہ عادی نہ ہو 196 پر. فصل نمبر 48 کا عنوان ہے عید. 198 پہ عید الفطر کے دن امام کا خطبہ 200 پہ ہوگا. عید نوروز 201 پر. عید کی زینت 204 پر. فصل نمبر 49 طلب پناہ 206 پر. فصل نمبر 50 کا عنوان لائق مبارکباد ہے وہ شخص. یہ آپ کو ملے گا 210 صفحے پہ. اور اس ضمن کے لائق مبارکباد ہے وہ شخص کے ذیل میں جو عنوانات ہیں وہ آپ کو ملیں گے 212 صفحے سے شروع ہوں گے. اپنے عیوب پر نگاہ کرنے والا. 213 پہ لوگوں پر طعنہ زنی نہ کرو. 215 پہ انسانوں کے لیے اتنا عیب ہی کافی ہے. 216 پہ سب سے بڑا عیب. 217 پہ اپنے عیوب پہ مواخذہ کرنے والا. 218 پر عیب پوشی. 220 پر عیوب کا ہدیہ. 222 پر عیب جوئی. 226 پہ دوسروں کے عیب بھلا دیا کرو. 227 پہ دوسروں کی لغزش پر خوش مت ہو. 227 پہ عیوب کی پردہ پوشی. 228 پہ کسی چیز سے بے خبر رہنے والا اسے معیوب جانتا ہے. اور 229 پہ آپ کو عیب کے بارے میں متفرق احادیث سننے کو ملیں گی. اب آ جائیں فصل نمبر 51 پہ طعنہ و تشنیع. طعنہ و تشنیع 231 پہ ہے اور اس سلسلے میں 236 پہ جو عنوان ہے وہ ہے طعنہ زنی. 237 پیج پہ آپ کو جو فصل نمبر 52 ملے گی اس کا موضوع ہے خوشگوار ترین زندگی. اور خوشگوار ترین زندگی کے بارے میں 3 موضوع ہیں. بہترین زندگی 238 پہ. زندگی کو مقدر کرنے والی باتیں 239 پہ. اور زندگی کے بارے میں متفرق احادیث حروف غین 240 پہ. اب آ جائیں اگلی فصل پر. اسی سے متعلق جو مزید جو عنوانات دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فصل نمبر 1 زندگی کے بارے میں جو ہے. فصل نمبر 1 قابل رشک لوگ 245 پہ. سب سے زیادہ قابل رشک انسان 247 پہ. پھر فصل نمبر 2 فریب کھا کے نقصان اٹھانا 249. فریب کھا کر نقصان اٹھانے والے 250 اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے 251 پہ. پھر فصل نمبر 3 ہے دھوکہ دہی 253 پہ. بدترین دھوکہ 255 پہ. غداروں سے وفاداری 256 پہ. غداری اور فراست 256 پہ. ہر غدار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا 258 پہ. پھر فصل نمبر 4 فریب خوردگی 260 صفحے پہ آپ کو ملے گی. اور یہ سب فصل نمبر 52 کی یعنی موضوعات ہیں جو چھوٹے چھوٹے چیپٹرز میں انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو اب اس میں فصل نمبر 4 ہے فریب خوردگی. فریب خوردگی کے بارے میں ابو حامد امام غزالی کی گفتگو آپ کو 263 پہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ کھانا ہم پڑھیں گے 264 پیج پہ. دنیا سے دھوکہ کھانا 267. اپنے نفس سے دھوکہ کھانا 268. یہ بات تمہیں دھوکہ نہ دے دے 269. انسان کو فریب کی تاریکیوں سے نکالنے والی چیزیں 271. اسی سلسلے کی فصل نمبر 5 غزوہ بدر کبریٰ 274 پر یہ موجود ہے. جی اگلی فصل ہے فصل نمبر 5 غزوہ بدر کبریٰ. غزوہ رجی اور غزوہ معونہ. غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد. غزوہ بنی نذیر. غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان. غزوہ بدر صغریٰ. غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق اور غزوہ بنی قریظہ. یہ جو غزوات ہیں ان کے پیج نمبر بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ غزوہ بدر کبریٰ 274 پہ. غزوہ رجی اور غزوہ معونہ 279 پہ. غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد 280 پر. اور غزوہ بنی نذیر
285 پر، غزوہ ذات الرقہ اور غزوہ غطفان 286 پہ، غزوہ بدر صغریٰ 288 پہ، غزوہ احزاب جنگ خندق اور غزوہ بنی قریظہ 288 پر، غزوہ بنی مطلق یہ ہے 292 پر، غزوہ حدیبیہ اور بیت الرضوان 293 پر ہے، غزوہ خیبر و فدق 298 پر ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم اس موضوع کو پڑھیں گے تو غزوہ خیبر اس میں بیان کیا گیا ہے، فدق کو بیان نہیں کیا گیا۔ پھر غزوہ موتا ہے 306 پہ، غزوہ ذات سلاسل ہے 306۔ 307 پیج پر فتح مکہ، 313 پیج پہ غزوہ حنین، طائف اور اوتاس، صفحہ نمبر 316 پہ غزوہ تبوک ہے۔ سامعین، ایک بات میں آپ کو یہاں پر واضح کرتی جاؤں کہ آپ نے فصل نمبر میں نہیں الجھنا، چونکہ انہوں نے اپنے حساب سے حروف تہجی کے لحاظ سے فصل نمبر کو مرتب کیا ہوا ہے، تو آپ نے بس موضوع اور صفحہ نمبر پہ دھیان کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو موضوع ہوگا وہ اسی صفحے پر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم وہیں سے اس کو پڑھیں گے۔ فصل نمبر 2 وجوہات غسل، فصل نمبر 6 وجوہات غسل 317 پہ، اقسام غسل 318 پر ہے۔ فصل نمبر 7 ملاوٹ 322 صفحے پہ ہے۔ ہمارے دین میں ملاوٹ جائز نہیں 324 پہ ہے۔ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں 326 پہ ہے۔ ملاوٹ کا انجام 327 پہ ہے۔ بدترین ملاوٹ 328 پہ ہے۔ سب سے زیادہ ملاوٹ کرنے والا 329 پہ ہے۔ اب آ جائیں، فصل نمبر 8 ہے غصب۔ غصب 336 پر ہے، اور 332 پر جو عنوان ہے وہ ہے غاصب بدترین حالت سے دوچار ہوگا۔ پھر انشاءاللہ 333 پیج پر ہم پڑھیں گے فصل نمبر 9 کو، غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ غصہ شیطان کا شرارہ ہے، 335 پیج پر ہے۔ پھر غصے سے متعلق مزید عنوانات ہیں کہ غصہ دیوانگی کی ایک قسم ہے، 337 پہ۔ غصے پر قابو پانا 337 پہ۔ غصے کو ٹال دینے سے بڑی کوئی قوت نہیں، یہ موضوع ہے 339 پیج پہ۔ غصے کو پی جانا 341 پہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے غصہ اتارتا ہے، 344 پہ۔ غصے پر قابو پا کر اللہ سے ڈرو، 345 پہ۔ غصہ کیسے آتا ہے یہ ہم پڑھیں گے پیج نمبر 346 پہ۔ غصہ آنے کے اسباب 346 پہ۔ غصے کا علاج پڑھیں گے ہم 347 پہ۔ اللہ کے مقربین کی استغفار 347 پہ۔ اللہ کی خاطر غضبناک ہونا 349 پہ۔ بدسلوکی پہ غضبناک نہ ہونے والا 352 پہ۔ غضب کے متعلق متفرق حدیثیں 354 پیج پہ ہم پڑھیں گے۔ اب آ جائیں 356 پیج پہ، فصل نمبر 10 ہے استغفار، اور استغفار کے ضمن میں جو موضوع انشاءاللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی وہ ہے 361 پیج پہ، پچھلی رات کو استغفار کرنے والے، 364 پہ استغفار کرنے والوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اور 369 پیج پہ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، 371 پہ توبہ و استغفار اور گناہوں پہ اصرار بھی 371 پہ، یعنی توبہ و استغفار اور گناہوں پر اصرار بھی، یہ موضوع ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، 371 پہ جو موضوع ہے توبہ و استغفار اور گناہوں پر اصرار بھی، 372 پر جنہیں توبہ و استغفار فائدہ نہیں دیتے۔ اگلی فصل نمبر 11 غفلت، غفلت پہ ہے، ہمیں 374 پیج پہ ہے، اور غفلت کے ذیل میں جو عنوانات ہیں، بیداری سے غفلت کی مخالفت کرو 377 پہ ہے، کیا غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں 378 پہ ہے، غافل جس سے غفلت نہیں برتی جاتی 379 پہ ہے،
غافلوں کوشش کرو کوشش 381 پہ ہے۔ 384 پہ غفلت سے مانے چیزیں۔ 385 پہ غافل ترین انسان، اسباب غفلت پڑھیں گے ہم۔ 386 پہ غافل انسان۔ 387 پہ غفلت کے نتائج۔ 388 پہ غفلت کے لیے یہی کافی ہے۔ 389 پہ چشم پوشی یعنی تغافل۔ 389 پہ غفلت کا علاج۔ 391 پہ فصل نمبر 12 ہے کینہ و کدورت۔ 393 پہ 3 چیزوں کے لیے مسلمان کے دل میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، یہ سنیں گے 395 پہ آپ لوگ۔ اور مال غنیمت میں خیانت 396 پہ ہے۔ اور فصل نمبر 13 غلو سے بچو 399 پہ۔ اور فصل نمبر 14 غنیمت جانو 409 پہ۔ پھر غنیمت جانو 409 پیج پہ ہے، اور پھر 411 پہ ہے کہ سمجھدار لوگ کس چیز کو غنیمت جانتے ہیں۔ یہ ہم 411 صفحے پہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بھی اور سامعین سنیں گے بھی۔ فصل نمبر 12 پہ تونگری سرکش بنا دیتی ہے 412 صفحے پہ ہے۔ دولت تقویٰ کی معاون ہے 415 صفحے پہ ہے۔ فقر و غنا انسان کے جوہر کھولتے ہیں 416 صفحے پہ ہے۔ تونگری کیا ہے 417 صفحے پہ ہے۔ سب سے بڑی دولت 420 صفحے پہ ہے۔ بے نیاز ترین انسان 422 صفحے پہ ہے۔ دل کی بے نیازی 424 صفحے پہ ہے۔ دولت کی کنجی 426 صفحے پہ ہے اور 427 صفحے پہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایسے لوگ خسارے میں ہیں 428 صفحے پہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ 429 صفحے پہ مالدار کی دولت سمیٹ لینے سے غریب بھوکا رہ جاتا ہے۔ 430 صفحے پہ دولت مندی کے بارے میں متفرق احادیث۔ فصل نمبر 16 غنا موسیقی 433 پہ، موسیقی کے نتائج 437 پہ، گانے والی 438 پہ۔ فصل نمبر 17 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 439 پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا۔ 447 پہ حضرت امیر المومنین کی غیب کی خبریں دینا۔ 663 پہ ایسا وقت آنے والا ہے۔ 467 پہ جو موضوع ہے ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ 470 پہ میں وہی کچھ جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ 467 پہ امام اور علم غیب۔ 475 پہ فصل نمبر 18 غیبت۔ 479 پہ غیبت جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ 480 پہ برائی کی نشر و اشاعت۔ 482 پہ غیب اور دین۔ 484 پہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ 487 پہ جن لوگوں کی غیبت حرام ہے۔ 488 پہ جن کی غیبت جائز ہے۔ 491 پہ غیبت کے بارے میں شہید ثانی کا بیان۔ 502 پہ غیبت کی بنیاد۔ 503 پر غیبت کی قسمیں۔ 512 پہ غیبت کا سننا۔ 512 پر ہی غیبت کی تردید۔ 514 پر غیبت کا کفارہ۔ فصل نمبر 19 ہے غیرت اور یہ 516 صفحے۔ جی فصل نمبر 19 غیرت کے سلسلے میں 518 پیج پہ جو عنوان ہے اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے۔ 519 پہ بے غیرت آدمی۔ 521 پہ غیرت کا بے جا اظہار۔ 523 پر اب ہمیں ملے گا فصل نمبر 1 فعال، ایام کی سعادت اور نحوست کے بارے میں 524 صفحے پہ ہے، اور ستاروں کی سعادت اور نحوست کے بیان میں 538 پہ ہے۔ نیک فعال اور بد فعال 547 پیج پہ ہے۔ پیجز بالکل ٹھیک ہیں، عنوانات بھی ان کے بالکل ساتھ ان کی ترتیب بالکل ٹھیک ہے، صرف فصلیں انہوں نے حروف تہجی کی مطابقت سے کی ہوئی ہیں، اور وہ اس لیے یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پھر آپ کو اس سے پریشانی ہوگی، اس لیے آپ موضوعات کو دیکھیں اور پیج کو پہ دھیان دیں۔ فصل نمبر 2 قتل در غفلت 556 پہ۔ فصل نمبر 3 فتنہ آزمائش 560 پر۔ 566 پر ہے تم ضرور چھانے جاؤ گے
567 پر فتنہ سے پناہ نہ مانگو، 568 پر فتنہ کی تفسیر، 570 پر فتنوں کا آغاز، 572 پر فتنہ کی قسمیں، 576 پر تنگی و فراخی میں آزمائش ہے، 571 پہ تم ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہو، 578 پہ خداوندہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ قرار نہ دے، 579 پہ خطرناک ترین فتنہ، 581 پہ ایسے لوگوں سے فتنہ دور رہتا ہے، اور 582 پہ آخری زمانے میں فتنوں کو برا نہ جانو، اور 582 پر ہی ہے کہ انسان کو فتنہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فتنہ سے متعلق متفرقہ احادیث بھی آپ کو 582 پہ ملیں گی۔ فصل نمبر 4 ہے جوان مردی، 584 پیج پہ۔ فصل نمبر 5 فتویٰ بغیر علم، 586 پہ ہے۔ علم کے بغیر فتویٰ دینا 587 پہ ہے۔ اپنی رائے کے مطابق دوسروں کو فتویٰ دینے والا 588 پہ ہے۔ اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل نہ بناؤ 589 پہ ہے۔ ہر فتویٰ دینے والا ضامن ہے 590 پہ۔ فتویٰ کے جواز کے دلائل 591 پہ۔ خود اپنے آپ سے پوچھو 593 پہ ہے۔ فصل نمبر 6 ہے فحش کلامی سے اجتناب کرو 594 پہ۔ جیسی کہو گے ویسی ہی سنو گے 598 پہ ہے۔ فصل نمبر 7 ہے فخر و غرور 600 پہ، اور فرزند آدم کو فخر سے کیا کام 602 پہ۔ بدرم سلطان بود 603 پر، فخر کی کوئی بات نہیں 606 پہ۔ مومن کے لیے مایہ افتخار 608 پہ۔ اب آ جائیں فصل نمبر 8 پہ، تنگی کے بعد کشائش 610 صفحے پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور کشائش کے سلسلے میں یقیناً تنگی کے بعد آسانی ہے 611 صفحے پہ۔ فصل نمبر 9 ناحق خوشی 616 صفحے پہ ہے۔ فصل نمبر 10 اہل فارس اسلام میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے 615 صفحے پہ، اور 616 صفحے پہ ہم پڑھیں گے اہل ایران اور ایمان، ان کے متعلق پڑھیں گے، اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ اہل فارس اور علم 620 صفحے پہ ہے۔ پھر قوم جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر بہشت میں لے جایا جائے گا 620 پہ۔ اہل فارس کے بارے میں متفرق احادیث 621 پہ ہیں۔ فصل نمبر 11 مومن کی فراست 623 پہ۔ فصل نمبر 12 فرصت 629 پہ۔ اب ورنہ پھر کبھی نہیں، اب ورنہ پھر کبھی نہیں، آپ 629 صفحے پر سنیں گے۔ فرصت کو غنیمت جانو 630 پہ۔ فرصت کو ضائع کرنا رنج و اندوہ کا سبب ہوتا ہے 631 پہ۔ فصل نمبر 13 پہ ہے فرائض کی ادائیگی 634 پہ، اور جب فضائل اور فرائض ٹکرانے لگیں 638 پہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر عائد فرائض 639 پہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ سب سے پہلا فریضہ 640 پہ۔ خداوند عالم کی طرف سے اشد ترین فریضہ 640 پہ۔ جامع ترین فریضہ 642 پہ۔ فصل نمبر 14 تفریض یعنی کوتاہی 644 پہ۔ اسلامی فرقے 652 پہ۔ افراط و تفریط کا شکار نہ بنو 664 پہ۔ فصل نمبر 15 فراغت 648 پہ۔ میری امت کے 3 فرقے ہوں گے 653 پہ۔ فصل نمبر 17 عوام الناس کے فساد کا موجب 654، اور اس کے ذیل میں جو موضوع ہے معصیت 654، باہمی اختلافات 657، مساوات 658، حق کا روکنا 659، خواص کی خرابی سے عوام خراب ہوتے ہیں 660، مفسرین کی قرآنی اقسام 663، قارون 664 یعنی مفسرین کی قرآنی اقسام میں قارون 664 پہ، بنی اسرائیل 664 پہ، قوم شعیب 666 پہ، قوم لوط 666 پہ، امام عادل کے خلاف بغاوت 667 پہ، بادشاہت 667 پہ، منافق 668 پہ، زیادتی کرنے والے مسرفین 669 پہ، قاطع رحم 670 پہ، ساحر 670 پہ، چور 671 پہ، اچھے اخلاق اور پسندیدہ دین والے کے ساتھ نکاح نہ کریں تو 672 پہ، اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا 673 پہ، فساد کو روکنے والی چیزیں 675 پہ۔ اور یہ میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز کلیئر کرتی چلوں کہ یہ 1 سے لے کر جو 15 تک ابھی ہم نے یہ جو چیزیں پڑھی ہیں، اس میں جو اس کا موضوع تھا
وہ تھا مصرفین کی قرآنی اقسام. میں نے مفسرین یہاں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن میں نے جب اس پہ غور کیا تو یہ مصرفین کی قرآنی اقسام ہے. مصرفین کی اقسام تھی قارون، بنی اسرائیل، قوم شعیب، قوم لوط، اور زیادتی کرنے والے مصرفین ہیں. اور باقی انہوں نے یہاں پہ مفسرین کی قرآنی اقسام جو ہے وہ بیان لکھا ہوا ہے. جی میں معذرت چاہتی ہوں، یہ مفسدین لفظ ہے. جب میں نے اس کو 663 پیج پہ اس کے متعلق تحقیق کی اور اس کو دیکھا تو مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ مفسدین کی قرآنی اقسام ہیں. قارون، بنی اسرائیل، قوم شعیب، قوم لوط، امام عادل کے خلاف بغاوت، بادشاہت، منافقت، زیادتی کرنے والے، قاطع رحم، ساحر، چور، اچھے اخلاق اور پسندیدہ دین والے کے ساتھ نکاح نہ کریں، اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا، اور فساد کو روکنے والی چیزیں. یہ تمام موضوعات انشاءاللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا مفسدین کی قرآنی اقسام میں. اگلی فصل نمبر 18 فسق 678 پہ، فاسق 679 پہ، فصاحت فصل 681 پر ہے، اور فصیح ترین شخص بھی 681 پہ ہے. فضائل میں ترقی فصل نمبر 20 ہے، 682 پیج ہے. فضائل کی اقسام 683 پہ ہے، اور اس کے ذیل میں جو موضوع ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. انسان کا ذریعہ فضیلت 664 پہ، 684 پہ، جامع ترین فضیلت 685 پہ، افضل ترین فضیلت 686 پہ، بلند ترین فضائل 688 پہ، صاحبان فضیلت 688 پہ، افضل ترین اشخاص 690 پہ، افضل ترین اخلاق 693 پہ، فضیلت کے متعلق متفرق احادیث 693 پہ. فصل نمبر 21 فقر و کفر 695 پہ ہے. فقر سب سے بڑی موت ہے 709. فقر میرا فخر ہے 712. فقر تونگری سے بہتر ہے 715. فقر کیا ہے 717 پیج پہ. فقیر کون ہے 718 پہ. سب سے بڑا فقر 719 پہ، اور نفسانی 720 پہ. فقر و غنا کا معیار 720 پہ. قابل تعریف اور قابل مذمت فقر کی وضاحت 722 پہ. دینی نفر سرخ موت یعنی قتل ہے 715 پہ. دینی فقر سرخ موت یعنی قتل ہے 715 پہ. فقیر کی تحقیر 726 پہ. فقر کو دور کرنے کے اسباب 728 پہ. فقر و تنگ دستی کے موجبات 730 پہ. خداوند عالم کی فقراء سے معذرت 732 پہ ہے، اور فقر کی زینت 733 پر. فقراء جنت کے بادشاہ ہیں 735 پر. غریبوں کے لیے خوشخبری 737 پر. اب ہماری بک اختتام کے مراحل کی طرف ہے. آخری صفحات ہیں. 743 فصل نمبر 22 دین میں فقہ کی تعلیم، فقہ کی تعریف 745. حقیقی فقہ 755. فقہ کامل 756. سب سے بڑا فقیہ 757. انسان کی دانائی 758. فقیہ ابلیس کی کمر توڑ دیتا ہے 758. عبادت غور و فکر کے بغیر نہیں 759. فقیہ کی موت 760. فقہائی کی آفت 761. فصل نمبر 23 ہے فکر. یہ 762 پیج پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تفکر 764. درس خوانی اور غور و فکر 768. فکر آئینہ ہے 769. غور و فکر کے بغیر کوئی عبادت نہیں 769. ایک گھڑی کا غور و فکر 771. فکر کو صاف کرنے والی چیزیں 772. ممنوع غور و فکر 772. سابقہ کے حالات میں غور و فکر. علم تاریخ 773 پر پڑھیں گے. فصل نمبر 24 فلاح یعنی کامیابی کے اسباب 775 پہ. فلاح پانے والے 776 پہ. فلاح نہ پانے والے لوگ 777 پہ. فصل نمبر 25 تفویض یعنی اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا 779 پیج پہ، اور تفویض کے نتائج 782 پیج پہ ہیں. اور یہاں انشاءاللہ ہماری جو کتاب ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی بفضل تعالیٰ. اور جو فصل نمبر آخری ہے کہ تفویض اپنے امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا،
میں اس پارٹ کو یہیں پر اختتام کروں گی کہ ہم اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے جو بھی امور ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ کرتے ہوئے ہمیں اس قابل کرے گا کہ ہم اس بک کو بہترین طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں یا جو بھی اس سلسلے میں کاوش کر رہے ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں اگر کہیں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس سلسلے میں صرف نظر